محترم حضرات، یہ آپ حضرات کے سامنے دارالعلوم قاسمیہ کے بچوں نے ابھی اپنا مختصر سا پروگرام پیش کیا ہے۔ بہت مختصر مدت میں ان بچوں نے تیاری کی ہے اور ابھی ہم لوگوں کو 2-4 مہینے کا وقت ملا تھا۔ اس میں ہمارے اساتذہ کرام نے اور ان یہاں کے لوگوں نے مل کر کے ایک کھیپ تیار کی ہے، جس کو آپ حضرات نے ابھی سنا ہے۔ ہم آپ حضرات کا بھی جو آپ یہاں پر اپنے تمام تر مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر کے یہاں تشریف لائے، ہم آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارے وہ اساتذہ بھی قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے شب و روز کی محنت سے طلبہ کو اس لائق کیا کہ وہ اسٹیج پر کھڑے ہو کر کے آپ کے سامنے اردو میں، ہندی میں، انگلش میں تقریر پیش کریں اور نعت پاک پڑھ سکیں۔ یہ طلبہ کے اندر سے ہم خوف اور ڈر ختم کرنے کا ہمارا عہد ہے کہ ان کے اندر سے اگر ڈر اور خوف ختم ہو جائے گا تو یہ سماج اور معاشرے میں چل کر کے ہماری یہ بچیاں ابھی بہت چھوٹی ہیں، لیکن ان کو اس لیے برقع پہنا دیا گیا تاکہ پردے کا اہتمام ان کی فطرت میں آج ہی سے پڑ جائے اور آج ہی سے یہ پردہ کرنا شروع کر دیں۔ اور ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ایک پیغام جائے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی بچیاں پردے کے ساتھ اسٹیج پر آ رہی ہیں۔ یہ ہم لوگوں کا ایک ہدف تھا جو ہم نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا۔ ہمیں عملی طور پر ایک پیغام دینا تھا، وہ آپ حضرات کے سامنے پہنچ چکا ہے۔ اب ہمارا یہ پروگرام مکمل ہو گیا ہے، آخر میں ایک مکالمہ بچا ہے، وہ مکالمہ انشاءاللہ العزیز آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ آج ان کی روح جنہوں نے اس مدرسے کی بنیاد ڈالی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو تسکین پہنچائی ہوگی۔ حاجی یار محمد صاحب جنہوں نے 2005 میں دارالعلوم قاسمیہ کی بنیاد ڈالی اور شروعاتی دور میں یہ مدرسہ ایک لہلہاتا چمن تھا، بہت شاندار انداز سے چل رہا تھا، لوگوں نے اس کے پیچھے محنتیں کی۔ میں نے سنا ہے کہ اس وقت 200-250 بچے یہاں تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، لیکن بیچ میں اس پر کچھ حالات آئے، لیکن الحمدللہ یہ اللہ کی سرزمین ہے، اللہ کا مدرسہ ہے، کسی انسان کا مدرسہ نہیں۔ اللہ نے اس کو پھر سے ایک بار فیصلہ کیا ہے باغ و بہار میں بدلنے کا۔ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی جانب سے ہوتی ہیں۔ ہمیں اللہ ہمارے اوپر حالات ڈال کر کے ہمیں آزماتا ہے، ہمیں خوشحال کر کے آزماتا ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے پھر سے موقع دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا تعاون شامل حال رہے گا، آپ ہمارے قدم سے قدم ملا کر کے چلیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، تو انشاءاللہ العزیز ہماری یہ تحریک آگے چلتی جائے گی۔ اور اس مدرسے کو، اس علاقے کا، بلکہ یہ کہیے ہم اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ حضرات کا تعاون اگر شامل حال رہا، آپ عوام ہیں، یہ مدرسہ عوام کا ہے، عوام کے پیسوں سے چلتا ہے، عوام کے خون پسینے سے یہ مدرسہ چل رہا ہے۔ آپ نے اپنے خون پسینے کا ایک ایک پیسہ اس مدرسے کو دیا ہے۔ الحمدللہ اس سے پہلے مدرسہ صرف 1 یا 2 استاد کو تنخواہ دے رہا تھا، لیکن آج حال یہ ہے کہ یہ مدرسہ 5 اسٹاف کو تنخواہ دے رہا ہے، وہ بھی آپ حضرات کے تعاون سے دے رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے اس مدرسہ 10-12 بچوں کی کفالت بھی کر رہا ہے۔ یہاں حفظ دارالاقامہ قائم کیا گیا، حفظ کے بچے آئے اور انہوں نے یہاں کی فضا کو قرآن کریم کی مسحور کن آواز سے اس فضا کو سرسبز و شاداب بنا دیا، اور اس فضا کے اندر بھی قرآن کی تلاوت کی لہریں گونجنے لگی۔ یہ قرآن کریم کی تلاوت ہی کی برکت ہے کہ آپ یہاں پر آئے ہیں۔ قرآن کی عظیم برکت ہی کا صلہ ہے کہ یہ دنیا قائم ہوئی اور ہمارے لیے ایک قانون بنا۔ ہمیں پردے کا، ہمیں ہمارے معاشرے کو صحیح کرنے کا، ہمارے سماج کا اچھا بنانے میں سب سے زیادہ رول اگر کسی کتاب کا رہا ہے تو وہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ آئے ہیں، ہمارے اساتذہ کرام بھی آئے ہیں، بالخصوص ہمارے حضرت اقدس مفتی عنایت اللہ صاحب دامت برکاتہم، جو ہمارے ابتدائی بھی استاد ہیں اور مدرسہ فرقانیہ کے انتہا کتابوں کی بھی استاد ہیں، وہ تشریف لائے ہیں۔ ان کے تشریف لانے پر مجھے جو خوشی ہو رہی ہے اور میرا دل جس خوشی سے مگن ہو رہا ہے، میں الفاظ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارے محترم ساتھی مفتی پرویز اختر صاحب دامت برکاتہم، جن کی تقریریں آج کل بہت زیادہ زور پر ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ ہمارے عزیز دوست
حضرت مولانا رضی اللہ صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لے کر کے آئے ہیں، جن کا ہمارے اوپر بڑا احسان رہا ہے۔ میں ان احسان کو بھی آپ حضرات کے سامنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ہمارے حضرت اقدس مفتی معراج صاحب دامت برکاتہم اور اسی طریقے سے بہت سارے علماء کرام تشریف لائے ہیں۔ ہم نے اس مدرسے کا ایک نظام ہم لوگوں نے مل کر کے قائم کیا، اور مدرسے کا جو صحیح نظام ہوتا ہے کہ مدرسے کا کوئی اراکین ایک مجلس شورا ہونی چاہیے۔ الحمدللہ ہم لوگوں نے کوشش کی اور کچھ لوگوں کو دعوت دی کہ آپ کو ہمارے مجلس شورا کا رکن بننا ہے۔ ہم نے 8 ایسے لوگوں کا انتخاب کیا ہے، اور ان لوگوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا اور اپنی رکنیت پیش کی کہ انشاءاللہ العزیز ہم مدرسے سے جڑ کر کے جو بھی ہم سے خدمت ہو سکے گی اپنی بہترین رائے سے بھی نوازیں گے، اور مدرسے کے قدم سے قدم ملا کر کے چل کر کے مدرسے کو ترقی کی راہ پر لے جانے کا وہ عزم بھی کیے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا نام مفتی پرویز اختر صاحب، دوسرا نام مولانا رضی اللہ صاحب، تیسرا نام مولانا شفیق احمد صاحب خوشحالی جوت، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ چوتھا نام مولانا عبدالسلام صاحب، مولانا امیر الدین صاحب اور مولانا انعام اللہ صاحب، اور اسی طریقے سے مفتی یونس صاحب دامت برکاتہم، ان کی سرپرستی ہمیں حاصل رہے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس مدرسے کے سرپرست اول حضرت اقدس مفتی نعمت اللہ صاحب دامت برکاتہم ہیں، اور اس وقت اس مدرسے کے سرپرست حضرت مولانا مفتی محمد راشد صاحب اعظمی نائب محتمم دارالعلوم دیوبند ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دارالعلوم قاسمیہ کا رشتہ دارالعلوم دیوبند سے مضبوط ہوا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اس کے اندر مضبوطی آتی جائے گی، اور یہ مدرسہ بھی دارالعلوم دیوبند کا ایک بہترین معاون اور پورے سماج کا ایک بہترین معاون بن کر کے آپ حضرات کے سامنے آئے گا، اور یہاں سے علم کی لہریں اٹھیں گی، یہاں سے علم کی تحریکیں اٹھیں گی، یہاں سے عملی تحریکیں اٹھیں گی، یہاں سے سماج پنپے گا، یہاں سے معاشرہ درست ہوگا، یہاں ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو حیا کا سبق دیں گے، انہیں پردے کا سبق دیں گے۔ جو ارتداد کی لہریں ہیں، ان ارتداد کی لہروں کو روکنے میں ہمارے اس مدرسے کا بھی انشاءاللہ العظیم بہت عظیم کردار ہوگا۔ ہم نے یہ بھی عہد کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہم لڑکیوں کا ایک بہترین مدرسہ اچھے نظام کے ساتھ اپنے اکابرین کی سرپرستی میں قائم کریں گے، اور یہاں کی بچیوں کو جو 5 پاس ہو کر کے اپنے گھروں میں جا کر کے بیٹھ جاتی ہیں یا دوسرے مدرسوں کالجوں کا رخ کرتی ہیں، ہم ان کو بھی اپنے مدرسے کے اندر بہترین تعلیم دیں گے، اور تعلیم دینے کے ساتھ دینی اور عصری دونوں طرح کی تعلیم دی جائے گی، اور ان کا داخلہ کسی کالج میں کرا دیا جائے گا، صرف امتحان کے لیے وہاں بھیجا جائے گا، اور ساری تعلیم کی ذمہ داری دارالعلوم قاسمیہ لے گا، اور دارالعلوم بہترین پردے کے نظم کے ساتھ، معقول نظم کے ساتھ، تاکہ کسی قسم کی کوئی شکایت پیدا نہ ہو۔ ہم اپنی طرف سے یہی کوشش کریں گے، اور اللہ سے بھی یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مقصد میں ہمیں کامیاب کرے۔ ہم انہی تمام باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، اور مکالمہ پیش کرنے کے لیے اپنے ان نونہالوں کو جو ہمارے اس مدرسے میں تعلیم حاصل کیے ہیں دعوت دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا بہترین مکالمہ پیش کریں۔